محترم سامعین کرام، جیسا کہ میرا موضوع نکاح کرنا، یا اس کو آسان انداز میں کہوں، کیا شادی کرنا آسان ہے؟ جی ہاں، بالکل شادی کرنا آسان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں میں نے گزشتہ میں عرض کی تھیں، اور اس میں نکاح سے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ جب بچے شادی کے لائق ہو جائیں تو وقت ضائع کیے بغیر ان کی شادی والدین کی ذمہ داری ہے کہ کر دینی چاہیے، تاکہ یہی بچے اخلاقی برائیوں کا شکار نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ولد لہ ولد، کہ جس کا بچہ پیدا ہوا اسے چاہیے کہ فلیحسن اسمہ، یعنی جس کے ہاں بھی بچہ یا بچی پیدا ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ فلیحسن اسمہ، کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اچھا نام گوگل والا نام نہیں، بلکہ جو قرآن جیسے صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء اسلام ہیں، صحابیات ہیں، تابعات ہیں، اولیات ہیں، ان کے نام پر بچے کا یا بچی کا اچھا نام رکھے۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَدَّبَهُ، اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ یہ دوسری ذمہ داری اس والدین کی ہے۔ تیسرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، بچہ ہو یا بچی بالغ ہو جائیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کی شادی کر دیں۔ موجودہ دور میں واقعی اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی سخت ضرورت ہمیں نظر آتی ہے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بچے شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کر دی جائے، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے۔ پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اگر یہ پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور اس میڈیا نے اخلاقیات جو تباہ کرنے میں اپنا بھرپور یہ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اگر آپ دیکھیں تو پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا میں جیسے فلمیں، ڈرامے وغیرہ، پاکستانی ڈرامےز جو دیکھے جا رہے ہیں یا جو دکھائے جا رہے ہیں، ان میں کس طریقے سے ایک زہر کھول کر یعنی پورے اسلامی اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح رہی صحیح کسر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے سوشل میڈیا میں فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ایمو ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، یا جتنے بھی یہ اس میں ہیں قسمیں، تو ان کا فضول اور غلط استعمال جو ہے وہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر آنے والی نئی نسل کے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی فطری خواہشات سے، کیونکہ اس پر میں کلام پچھلے جمعے کر چکا تھا کہ اللہ رب العالمین نے خواہشات انسان کے اندر فطری رکھی ہے، تو لڑکے اور لڑکیاں اپنی فطری خواہشات سے مغلوب ہو کر اس کے آگے پھر وہ انہی ذرائع کا راستہ چنتے ہیں، اور بلا جھجک ایک دوسرے سے انہی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے باہمی تعلقات کو کس حد تک لے جاتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ کسی نہ کسی خاندان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور آئے دن اخبارات میں بھی اس کے بارے میں آتا رہتا ہے۔ شہوت انسان کو نہ صرف وہ انسان سے درندہ بنا دیتی ہے
بلکہ اسے انتہائی شرمناک افعال کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی، کیونکہ اس وقت وہ خواہش کے آگے ایسا مغلوب ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایسا درندہ بن چکا ہوں، کہ پھر وہ انتہائی شرمناک افعال کرتے ہوئے بھی اسے کوئی شرم وغیرہ محسوس نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے وہ انسان جو خواہش کے آگے مغلوب ہوا وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہوا معاشرے میں نظر آتا ہے۔ اور اگر اسے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی تو پھر اس کے لیے آخرت کے دردناک عذاب کا بھی وہ حقدار بن جاتا ہے۔ اسی لیے سرپرست والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی دنیاوی ان کی آخرت بہتر ہو جائے اور دنیا ان کی اچھی ہو جائے اس کی بہتری کے لیے، اور ان کے بچے گناہوں سے بچ جائیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ شادی کے جب بچے قابل ہو جائیں تو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے اور اس کا نکاح نہ کیا جائے، پھر اگر وہ گناہ میں پڑ گیا تو اس کا گناہ تو اس کو ملے گا، لیکن اس کے والدین بھی اس میں برابر کے شامل ہوں گے، اس کے باپ پر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اور بعض اوقات تاخیر کرنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ غربت اور معاشی حالات ہوتے ہیں، اور آج کا جو شادی کرنا جو بالکل آسان تھا، جو شریعت نے ہمیں کرائٹیریا دیا تھا، جو اصول بتایا تھا، اس کی روشنی میں شادی کرنا بہت آسان تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس شادی کو بہت مہنگے سے مہنگا تر کر دیا گیا کہ چند ہزار روپے میں بھی شادی ہو سکتی تھی، لیکن آج کئی لاکھ اور کروڑوں میں باتیں چلی گئی کہ شادی کے لیے اگر اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ ہیں تو پھر شادی ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے جو سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہے منگنی۔ منگنی آج میں اسی پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کیونکہ وقت بڑا کم ہوگا، اور پھر انشاءاللہ آئندہ بھی میں آپ کے سامنے اسی موضوع پر بہت سی باتیں آئیں گی، کیونکہ یہ ایک اہم موضوع ہے جس کو اسی لیے ترتیب سے اٹھایا گیا۔ منگنی جو ہوتی ہے وہ شادی کے ابتدائی مراحل میں سے ایک مرحلہ اور ایک رسم ہے۔ بدقسمتی سے فی زمانہ جس انداز میں اس رسم منگنی کو ادا کیا جاتا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ کیسے افسوس ہے؟ ابھی وہ کیونکہ آپ جانتے بھی ہیں، اور لیکن یہ کوئی معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، لیکن اس میں جو افسوس کے پہلو وہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان اس میں پائی جانے والی خرابیوں سے بچنے کے لیے اس رسم میں بنیادی طور پر ہمیں 3 چیزیں جاننا لازمی طور پر ضروری ہیں۔ بحیثیت مسلمان، نمبر 1 منگنی کی حقیقت کیا ہے، نمبر 2 منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور نمبر 3 کہ منگنی کی وجہ سے جو مروجہ خرابیاں آج جو معاشرے میں پائی جا رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ یہ 3 باتیں آج ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی اگر شادی کریں تو اس سے بچیں، اور جتنا ہو سکے ہم آسانی کی طرف آئیں، کیونکہ ہم آسانی چاہیں گے تو اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ مشکل ہم خود پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات وہ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ منگنی کی حقیقت کیا ہے تو سن لیجئے کہ منگنی کی حقیقت یہ ہے، اگر میں آپ جو منگنیاں بھی کرتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ منگنی کی حقیقت کیا ہے، تو منگنی کی حقیقت آسان لفظوں میں اگر آپ کے سامنے بیان کی جائے تو یہ نکاح کا وعدہ ہے۔ منگنی کی حقیقت یہ ہے کہ ایک وعدہ ہوتا ہے، یعنی لڑکے اور لڑکی کے والدین جو ہوتے ہیں جب وہ رشتہ بھی، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کیونکہ میں اگر اسے اٹھاتا تو آج یہ بات نہیں کر سکتا، ورنہ رشتہ دیکھے کیسے جاتے ہیں اس میں بھی بڑے انداز ہیں کہ رشتہ پسند کرنا اور رشتے کی شادی ایک وہ، کیونکہ میں آئندہ جمعے آپ کے سامنے رکھوں گا پسند کی شادی اور رشتے کے انتخاب کے حوالے سے، لیکن رشتے ایک دیکھے کیسے جاتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔
تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح کا یہ ایک وعدہ ہے، منگنی، لڑکے اور لڑکی کے والدین ایک دوسرے سے یعنی جب دیکھنے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے اپنے بچوں کی شادی کا جو معاہدہ کرتے ہیں، مثلا کہ لڑکے کے والدین کہتے ہیں کہ آج سے آپ کی بیٹی ہماری ہوئی، آج سے آپ کی بیٹی ہماری ہوئی، یا لڑکی کے والدین سامنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج سے آپ کا بیٹا ہمارا ہوا۔ یہ پہلا وہ جملہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ نکاح کے بعد ایسا ہی ہو کہ جو بیٹا ہمارا ہوا وہ بیٹا ہمارا ہوتا نہیں، جو بیٹی ہماری ہوئی وہ ہماری ہوتی نہیں۔ یہ جس بات سے آغاز ہوا تھا یہ یاد رکھنی چاہیے۔ منگنی میں سب سے پہلی بات یہی کی جاتی ہے کہ آج سے آپ کا بیٹا ہمارا ہوا، آج سے آپ کی بیٹی ہماری ہوئی وغیرہ، یہ وہ منگنی کے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ وعدہ نکاح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یا آسان لفظوں میں اسے بات پکی کرنا کہتے ہیں۔ یہی در حقیقت منگنی کہلاتی ہے، اور اس حد تک اب اس شرعی حیثیت اس کی یہ ہے، نمبر 2 کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ بالکل جائز ہے۔ اگر اس طرح کہا جا رہا ہے اور اس طرح کیا جا رہا ہے رشتہ، اور مٹھائی کھا لی اور مٹھائی کھلا دی، بس اس حد تک یہ منگنی کا یہ بالکل کانسیپٹ شریعت میں جائز ہے۔ یہ تھی حقیقت اور شرعی حیثیت جس کو آپ نے آسان لفظوں میں سمجھ لیا ہوگا۔ منگنی کا جو انداز ہمارے یہاں آج معاشرے میں رائج ہے، جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دامن میں ایک دو نہیں بلکہ درجنوں خلاف غیرت، خلاف شریعت کاموں کو لیے ہوئے ہے۔ یہ لفظوں پر غور کیجیے گا، خلاف غیرت، غیرت کے خلاف ہے اور خلاف شریعت ہے۔ جو منگنی جو آج ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے وہ کیسے خلاف غیرت ہے اور خلاف شریعت ہے۔ سب سے پہلے منگنی کی ایک باقاعدہ تقریب رکھی جاتی ہے، اور جس میں پہلا اسٹیپ جو ہے جس کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ اب دیکھیے کہ شادی کتنی آسان تھی کہ بات طے ہو گئی تھی، اور منگنی کی حقیقت بھی یہی تھی، لیکن ہم اسٹیپ خود مشکل اٹھاتے ہیں۔ اب گنجائش ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی لڑکے والوں کی طرف سے کبھی لڑکی والوں کی طرف سے کہ بھائی تقریب ہوگی منگنی کی، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہال بک کروائے جاتے ہیں یا شامیانے لگوائے جاتے ہیں، اس کا خرچہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنا آ سکتا ہے، یا بینکویٹس جو آج کل ہال سے زیادہ بینکویٹ وغیرہ لوگوں کو، کیونکہ اپنے اپنے اسٹیٹس سب نے دکھانے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ باقاعدہ تاریخ طے ہو گئی منگنی کی اور ایک تقریب کا اعلان کر دیا گیا، اس کے لیے کارڈ وغیرہ بھی چھپتے ہیں، بالکل پورا خرچہ دیکھیے مشکل سے مشکل بن رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے والے، لڑکی والے اور ان کے والدین، عزیز و اقارب، دوست و احباب، محلے داروں کو دعوت دی جاتی ہے، اور منگنی والے دن سب کے سب یہ پنڈال میں، چاہے وہ شامیانہ وہ ہال ہو یا بینکویٹ ہو یا گلی میں یا کہیں پہ بھی محلے میں لگایا ہوا ہو، وہاں سب کے سب یہ جمع ہو جاتے ہیں جن کو دعوت دی گئی۔ اب وہاں دولہا، وہ لڑکا جو جس کی منگنی ہو رہی ہے، اس کو دولہا، نصف دولہا کہیں گے علماء، اس کو نصف دولہا کہتے ہیں۔ اب وہ لڑکا جو ہے وہ نصف دولہا، بالکل دولہے کی طرح آدھا دولہا ہے، کیونکہ ابھی اس کی شادی تو ہو نہیں رہی، منگنی ہو رہی ہے، تو وہ نصف دولہا جو ہے وہ بالکل دولہے کی طرح بن کر اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اسٹیج پر آ کر وہ براجمان ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر۔ اسی طرح لڑکی بھی مکمل سج دھج کر، اور وہ بھی نصف دلہن بن کے، آدھی دلہن بن کے اپنی سہیلیوں بہنوں کے ہمراہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے منگیتر کے برابر میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے۔ غیرت اور حیا کو بالائے طاق رکھ کر بہت سے غیر شرعی کاموں کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے، اور دکھ کی بات
سب سے زیادہ یہ ہے کہ علم دین کی کمی کے باعث بہت سے لوگوں کو ان کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دین کا علم نہیں ہوتا تو وہ غیر شرعی کاموں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، یا پھر وہ اپنے گھر والوں کے آگے بے بس ہو کر، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ دانستہ طور پر اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ گھر والے نظر آتے ہیں۔ اور اس موقع پر پردے کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا، اور کیا بھی جاتا ہے تو نہ ہونے کے برابر ہی وہ ہوتا ہے، برائے نام ہی ہوتا ہے۔ اب منگنی میں سب سے پہلا کام مووی والے کو بھی لازمی بلایا جائے گا۔ اب وہ جو مووی والا ہے وہ غیر مرد، وہ صرف مردوں کی تو مووی بنانے آیا نہیں، تو وہ انہی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی، نوجوان لڑکیوں کی وہ مووی بناتا ہے، اور نوجوان لڑکیاں، اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ جب مووی بن رہی ہو تو پھر وہ اور زیادہ، پھر اس وقت ننگے سر، لبوں پر مسکراہٹ سجا کر وہ بھی بڑی اہتمام سے اپنی موویاں بناتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بس یہاں تک نہیں ہوتا منگنی میں، پھر اس سے اگلے سٹیپ بھی اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو ابھارنے اور بھڑکانے والے نفسانی خواہشات کو بھڑکانے اور ابھارنے والے بیہودہ، عشقیہ، فسقیہ وہ اشعار پر مشتمل گانوں کا وہ شروع ہو جاتا ہے کہ گانے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت گانے جو ہوتے ہیں وہ انتہائی بلند آواز میں اس میں بج رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر زمانہ کیونکہ ماڈرن ہو گیا، لوگ ماڈرن سے ماڈرن تر ہو رہے ہیں، تو اب اسٹیپ اور آگے بڑھ گئے کہ وہ گانے بجتے تھے تو پھر یہ تو ہو رہا تھا کہ وہ عشقیہ نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والے گانے تو بج رہے ہیں، اب اس سے اگلا اسٹیپ منگنی والے دن ہی وہ ہوتا ہے مزید ماڈرن، کہ انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں، ڈانس کمپٹیشن اسی میں ہوتے ہیں، اور اس میں ڈانس کمپٹیشن میں دو گروہ بنتے ہیں کہ جس گروہ کی بےہودگی زیادہ ہوگی، یعنی وہ ڈانس کمپٹیشن میں بےہودگی کا اظہار زیادہ کرے گا تو پھر اس کو بتایا کیسے جائے گا کہ تم جیت گئے، تو اس کو بتانے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا، یعنی جتنی زیادہ سیٹیاں بجائی جائیں گی، تالیاں بجائی جائیں گی، تو وہ ڈانس کمپٹیشن کا وہ فاتح کہلائے گا کہ وہ جیت گیا۔ اور اس طرح لوگ اپنے آپ اسی محفل میں، اسی منگنی کی تقریب میں کچھ لوگ سنجیدہ قسم کے بھی ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سنجیدہ اور سلجھا ہوا کہ ہم تو ڈانس نہیں کر رہے، نہ ہم گانے بج رہے ہیں، تو وہ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ اور اتنے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بھی موسیقی کی دھن پر اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کی انگلیاں اور گردن ہلاتے ہوئے، جسم کو تھڑکاتے ہوئے وہ بھی نظر آئیں گے آپ کو۔ اسی طرح حتیٰ کہ بوڑھے قسم کے لوگ جن کی داڑھیاں سفید ہو گئیں وہ بھی اگر اس منگنی کی تقریب میں ہو، میں آپ میں سے کسی پر تنقید نہیں، میں ایک جنرلی ایک بات بتا رہا ہوں، کوئی کسی کو اپنے اوپر نہ لے، حتیٰ کہ بوڑھے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اس طوفان بے حیائی اور بدتمیزی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں وہ کس طرح شریک ہوتے ہیں، وہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں دانت نکال کر، بالکل انہیں کوئی برا نہیں لگ رہا ہوتا۔ پھر اب اسی منگنی میں ان خرافات کا آغاز ہوتا ہے جسے رسم کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ رسم کیا ہے؟ وہ رسم یہ ہوتی ہے کہ چلیے رسم شروع ہوگی، اور وہ خواتین و حضرات جو ہے بلا امتیاز، کوئی فرق ہی نہیں ہے، لڑکے اور لڑکی کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی یا کیک وغیرہ کھلاتے ہیں، اور اس دوران جو بے تکلفی برتی جاتی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ پھر بالآخر اس رسم کا انتہائی آخری بدترین موڑ آتا ہے،
اور وہ یہ کہ لڑکا اپنی منگیتر کا ہاتھ تھام کر اس کے ماں باپ، اس کی بہن بھائیوں کے سامنے اسے سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے، اور یوں ہی لڑکی بھی سونے کی انگوٹھی جو مرد کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے حرام ہے، منگیتر کو اپنے ہاتھ سے وہ لڑکی پہناتی ہے جس کو بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ وہ لڑکا اپنی منگیتر کے لیے منگنی سے پہلے بھی اور منگنی کے بعد بھی وہ اجنبی اور غیر محرم ہے، لہٰذا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنانا تو دور کی بات ہے، اسے چھونا بھی سراسر ناجائز ہے۔ اب کیسے ناجائز ہے؟ آئیے میں حدیث پاک بتاتا ہوں۔ کسی عورت کو چھونا جو غیر محرم ہو، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی، اب دیکھیے سر کتنا نازک ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں لوہے کی سوئی کسی کے سر میں اگر گھونپ دی جائے بالکل، تو یہ اس سے بہتر ہے، یعنی یہ کام صحیح ہے لیکن اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اب یہ منگیتر حلال نہیں ہوئی ہے کہ جو اس نے اسے چھو کر وہ اس کو پہنائے گا۔ مفتی وقار الدین علیہ رحمہ صاحب سے وقار الفتاوی میں یہ سوال پوچھا گیا مفتی صاحب سے کہ یہ انگوٹھی پہنانا لڑکے لڑکی کا منگنی والے دن کیسا ہے؟ اس کا جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور غیر محرم ہی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے جسم کو چھونا یہ ناجائز ہے، لہٰذا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو خود کو انگوٹھی نہیں پہنا سکتے، یہ شریعت ہے، ہماری طبیعت نہیں ہے، ہم طبیعت پہ چلتے ہیں، شریعت میں نہیں چلتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمیں یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن شریعت پر نہیں چلا جائے گا، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ میں آگے آتے رہیں گے، میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یعنی انگوٹھی نہیں پہنا سکتے، ہمارے معاشرے میں پھر بڑی بے باکی کے ساتھ یہ ناجائز کام، یہ سرٹیفکیٹ ہم خود اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، جو گناہ کا کام یہ منگنیاں کر کے اس طرح اجازت دے دی، اب گویا کہ اس وقت چہرے پر شرم اور غصے سے سرخ ہونے کی تو دور کی بات کہ بجائے چہرے سرخ ہو جاتے شرم اور غصے سے، لیکن اس موقع پر خوشی سے ساروں کے کھل اٹھتے ہیں۔ انگوٹھی کیا پہنائی؟ اب منگیتر صاحب کو تو بالکل سرٹیفکیٹ مل گیا۔ کس چیز کا سرٹیفکیٹ مل گیا؟ اس چیز کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ بے تکلف دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، بات چیت تو بالکل شروع، ہنسی مذاق بھی شروع، گھومنا پھرنا بھی شروع، دعوتیں شروع، گھر پر لڑکی آئے منگیتر کی دعوت ہوئی تو اب منگیتر صاحب ہی سسرال چھوڑنے کے لیے جائیں گے، حالانکہ منگیتر صاحب کے جو وہ ابھی ساس سسر بنے نہیں، وہ تو منگیتر صاحب کے جو ساس سسر وہ جو ساس محترمہ ہے اس سے بھی اس کا پردہ ہے، ابھی تک جب تک کہ نکاح نہیں ہوگا وہ محرم بنے گا نہیں، تو لیکن بالکل ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گویا کہ منگنی کیا کر دی۔ تو یہ رسم منگنی کی وہ تلخ حقیقت اور کڑوی سچائی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو کچھ نہ کچھ تبدیلی اور کمی بیشی کے ساتھ ہر جگہ آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ یہ حقائق کو بیان کرنا آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں تھا، بلکہ میرا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم غیر شرعی کام جو کر کے وہ جو نکاح جو بابرکت کام تھا اس کے آغاز میں ہی ہم اس کی بے برکتی ڈال دیتے ہیں، اور میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ غیر شرعی کاموں کو ہم سمجھیں اور دوسروں کو بھی احسن انداز میں سمجھائیں، سوائے نقصان کے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے نقصان اس میں کیا ہے، تو یہ سن لیجئے کہ منگنی کے اخراجات
وہ ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ آج بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو منگنی میں اتنا خرچہ کر دیا جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی والوں کی طرف سے بسا اوقات دونوں کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم شادی کریں گے۔ یہ جو منگنی ہوئی 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ہو جاتے ہیں، اس درمیان کیونکہ اب ان کا تعلق اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے اور وہ اتنا کھل چکے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، تو بظاہر وہ پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ منگنیاں جو زیادہ عرصے بھی رہتی ہیں تو پھر وہ قائم نہیں رہ پاتی، اگر رہ بھی گئیں تو پھر الامان والحفیظ اس میں جو ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ لیکن جو بدگمانیاں جو اگر منگنی ٹوٹی تو منگنیاں ٹوٹنے کے بعد بدگمانیاں اور برائیاں اتنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر لڑکی کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے یا لڑکے کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے، اول تو خاندان میں اور جان پہچان والوں کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے رشتہ نہیں آتے، لڑکے کے لیے بھی نہیں آتا، لڑکی کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ منگنی کیوں ٹوٹی؟ اب جو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے یا کسی سے داماد کرنے کے لیے، وہ سب سے پہلے اس کھوج میں پڑتے ہیں کہ منگنی کیوں ٹوٹی تھی۔ اب جب کھوج لگاتے ہیں یا خاندان والوں سے ہی پوچھتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو خراب کہتا ہے؟ کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو خراب نہیں کہتا۔ اگر نہیں بھی بتاتا برائیاں تو پھر وہ سامنے سے ایک جملہ ضرور کہتا ہے، وہ جملہ ہی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو اچھا بھی بتا نہیں رہا اور اپنی برائیاں بھی نہیں، سامنے والوں کی برائیاں نہیں کر رہا، تو بند لفظوں میں اس نے سارا سب کچھ کہہ دیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم آپ کو کیا بتائیں، بس اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہمیں بچا لیا، بس باقی ہم کچھ نہیں بتا سکتے، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اب اس جملے میں آپ بتائیے کتنا وہ سوچے گا کہ ایسا کیا تھا کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے بچنا ہے اور کیسے کیسے لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اسی موضوع پر کلام ہوگا۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔